امام زمانہ کے 4 نائب وہ تھے جن کا نام لے کر امام نے ان کو نائب بنایا، ایک وقت میں نہیں، ایک کے بعد دوسرا 1 by 1۔ پہلا عثمان ابن سعید، یہ چونکہ 10ویں امام کے زمانے سے نائب چلے آ رہے تھے تو انہیں کو رکھا امام زمانہ نے کہ یہ جانی بوجھی شخصیت۔ کوئی ایک نئے آدمی آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے زمانے کے امام نے نائب بنایا تو کیسے ہم اس کی بات مان لیں گے، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی کہ جو 10ویں امام کا نائب رہ چکا، پھر 11ویں امام کی پوری امامت میں ان کا نائب رہا، اور باقاعدہ امام نے ان کا تعارف کرا کے ان کو نائب بنایا۔ جیسے آج کے تو زمانے کا امام غائب ہے، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ خواب میں امام زمانہ مجھے نائب بنا کر، ایک صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ دعوت میں ملے تھے مجھے نائب بنا کر، ایک صاحب نے کہا مجھے خط آ گیا امام کا نائب بنا کر۔ یہ جو عثمان ابن سعید تھے تو 10ویں امام کے زمانے میں امام نے تمام شیعوں کو بتایا کہ ان کو پہچانو، میں سامرہ میں رہتا ہوں، سامرہ کینٹ ایریا، صرف فوجی رہتے ہیں، تم لوگ نہیں آ سکتے ہو، بغداد میں ان کے پاس جاؤ، انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے گھی کی اور تیل کی، تم دکان میں جا کے ان سے بات کر لیا کرو، کیونکہ دکان میں تو کسٹمر آتے ہیں اور جاتے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ باقاعدہ ایک سے نہیں اتنے لوگوں سے کہا۔ پھر 11ویں تو پہلے دن سے آخری دن تک جیل میں رہے، کہا اس سے ہی رجوع کرو۔ دیکھ جانی بوجھی شخصیت، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان اماموں نے کہا ہے جو ہمارے سامنے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ان کے بعد دوسرے ان کے بیٹے ہی کو بنایا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا، اس کو بھی لوگ جاننے لگے، محمد ابن عثمان۔ اب آیا تیسرے نائب۔ اس زمانے میں 3 عالم بہت مشہور تھے اور لوگوں کو تھا کہ انہی میں سے کوئی ایک تیسرا نائب بنے۔ سب سے کم مشہور تھے حسین ابن روح، جن کا نام لے کر آپ 15 شعبان کو نیٹی جیٹی پہ عریضہ ڈالتے ہیں، یا راوی کے کنارے یا راول ڈیم پہ جہاں پر بھی مجلس میری جا رہی ہے، اللہ کرے کہیں نہ جا رہی ہے، کیونکہ میں آن لائن مجالس کے بہت خلاف ہوں، اس کی الگ وجوہات، لیکن بہرحال میرا اختلاف کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں جس کا ماننا واجب ہے۔ حسین ابن روح سب سے کم مشہور، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ تو بلکہ تقیہ میں گزرا۔ مشہور 2 تھے، ایک شلمغانی اور ایک نوبختی، یہ 2 بہت مشہور تھے، تھا کہ یہ 3 میں سے کوئی بنے گا، لیکن 90% چانس 2 میں سے ایک۔ دوسرے نائب کا آخری وقت آ رہا ہے، وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ حسین ابن روح اور نوبختی دونوں ان کے قریب، نوبختی بیٹھے سرہانے کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ بڑے، اور حسین ابن روح بیٹھے پائیں۔ ایک دم دوسرے نائب پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو امام کے آتے وقت ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے نا کہ جب جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں پیغمبر کی ایک خاص حالت ہوتی، جو قریبی صحابی سمجھ جاتے ہیں اب اس وقت وحی آ رہی ہے، خاموش رہو۔ اسی طرح جب زمانے کا امام غیبت میں اپنے نائب کے پاس جاتا ہے خاص حالت ہو جاتی ہے، سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ امام آئے ہیں، خاموش ہو، آخری وقت ہے۔ یہ دونوں عالم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں امام کا حکم آ جائے پھر بتاؤں۔ ایک مرتبہ وہی کیفیت آ رہی ہے، آنکھیں کھول، اور کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن روح بنے گا۔ زیادہ سینئر، زیادہ مشہور، بلکہ جملہ کہہ دوں زیادہ دین کی خدمت کرنے والے نوبختی سرانے بیٹھے کھڑے ہو گئے، پائنتی گئے، حسین ابن روح کا بازو تھاما، ان کو لا کے سرانے بٹھایا، خود پائنتی بیٹھ گئے، کا حکم امام آ گیا، بس بات ختم۔ تیسرا تھا شلمغانی، اس نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی دین کی، اس نے تو کتابیں لکھی تھی 1200 سال پہلے، کتاب لکھنا آسان نہیں تھا، ان لوگوں نے تو کتابیں بھی نہیں لکھی تھی۔ اس کو پتا چلا کہ امام نے مجھے محروم کر دیا، وہ امام کا ہی دشمن ہو گیا کہ میں امام کو ہی نہیں مانتا۔ تب ایک مسئلہ پیش آیا کہ تیسرے نائب نے کہا کہ مولا انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو 10ویں اور 11ویں امام کی حدیثیں، اس میں کہا کہ گمراہ ہونے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس پہ عمل کرنا، گمراہ ہونے کے بعد کی کتاب پہ عمل نہ کرنا۔ یعنی اتنے ہائی اسٹیٹس کا عالم تھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ ساری کتابیں اس کی چھوڑ دو، کہا پرانی کتابیں صحیح۔ امام نے اس کو نائب نہیں بنایا، حسین ابن روح کو بنایا، وہ خلاف، اتنا خلاف کہ امام کے خلاف کتابیں لکھی، امام کے، حسین ابن روح کے خلاف نہیں، امام کے، اور ادھر حسین ابن روح کو جب بنا دیا تو اب لوگوں نے جا کے، ہر جگہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اردو میں بہت برا لفظ ہے، کہنا اچھا نہیں ہے، بی جمالو ٹائپ کے، ادھر کی بات ادھر لگانا، بھڑکانا، تیار کرنا، جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو میں نے شروع مجلس میں کہا، ایک ایسی خرابی جو میں نے پچھلے سال 4تھی مجلس میں یہ دعا کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ کرے خرابی ختم ہو جائے، وہ بڑھ گئی۔ اس کے اندر یہ بی جمالوں کا کیریکٹر بہت اہم ہے، لیکن اب باتیں کل ہوں گی، آج تو وقت اختتام کو پہنچ رہا۔ تو خلاصہ یہ لوگوں نے جا کے کہا نوبختی سے کہ نوبختی یہ امام نے کیا کر دی، تم جیسا عالم
جو ہر اعتبار سے سینئر ہے، حسین ابن رو، نام پھر یاد کیجئے کہ جن کا نام لے کر آپ نیٹی جیٹی میں عریضہ ڈالتے ہیں، کیا ہے حسین ابن رو میرا یہ عریضہ خدمت امام کو پہنچائیے، کہ وہ ہر اعتبار سے تم سے جونیئر ہے اور ان کی اتنی خدمات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تقیہ میں تھے، یہ امام نے ان کو چھوڑ کے تمہیں چھوڑ کے ان کو کیوں بنا دیا؟ نوبختی نے کہا کہ دیکھو پہلی بات، جو امام کہیں ہمارا کام امام کی بات ماننا ہے، امام کی باتوں پر اعتراض کرنا یا اس کے اندر کوئی لاجک ڈھونڈنا نہیں۔ امام نے کہا وہ نائب ہے تو وہ نائب، لیکن سنو ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، میں جو کچھ بھی ہوں، اب یہ میرے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے، میں تھوڑا جذباتی ہوں، حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے، جس کو قرآن کی اس آیت کے آخر میں آئے وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، برداشت بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ۔ اب دیکھیں میں برداشت کی جس منزل پہ آج جا رہا ہوں، آنے والی مجالس میں برداشت کی وہ منزل ہے جو آپ کے گھروں کی ہے، آج آپ کے گھروں کی نہیں، آج آپ کے عقیدے کی۔ اگر میرے پاس کوئی دشمن امام آئے اور امام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، یا کوئی امام کا محب آئے اور باتوں میں بہلا پھسلا کر مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ امام آج کل کہاں ہے، بھئی نائب امام ہے، غیبت صغرا کے نائب کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، باتوں میں لگا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا باتیں کر کر کے راز اگلوانے کا۔ ایک بہت ہی مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، گلف میں تھے، اور یہ کہ ذرا ان کے اوپر بہت نگرانی تھی وہاں کے حالات میں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ جو شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں، حکومت کے جاسوس دوست بن کے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، بتا رہا ہوں 30 سال پہلے کا، دوست بن کے پہنچے جو ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اس کے پاس، اور بات شروع کری کہ تم کس عالم کو مانتے ہو، اس کی جو کوئی نالج ہی نہیں۔ اب یہ ان کا فین ہے، تڑپ اٹھا کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا علم تو کس کے پاس ہوگا، شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل ہیں یہ، کہا بس تم انڈین پاکستانی مانتے ہو، ارے نہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب اصلی عرب وہ ان کے پاس آتے ہیں، کہا مثلا کون آتا ہے، اس نے 10-15 کے نام لے لی، اگلے دنوں 10-15 گرفتار کیے گئے اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا۔ اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے راز اگلوانے کا، اس کو جذبات میں لے کر آؤ، اسے جوش دلاؤ، وہ جوش میں آ کے باتیں کہہ دے، تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات، اور میں نے تو بہت سمپل طریقے سے کہا، اس کی تو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جاسوسوں کو۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں کہ جو بہت کچھ شہادتیں ہوئیں، تو جس عورت کا اس میں رول تھا اس نے ان لوگوں کی بیویوں سے رابطے قائم کر کے ان سے راز اگلوائے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں، تو اب یہ نوبختی دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اول تو امام نے جو کہہ دیا کہہ دیا، میرا کام امام کا حکم ماننا ہے کہ امام کے حکم میں کوئی لاجک تلاش کرنا ماننا، لیکن سنو ایک بات میں بتا دوں، میں جذباتی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی امام کی بہت کھلم ایک مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں نعوذ باللہ گالم گلوچ والی بات کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور کوئی دوستوں میں سے آ جائے، دوست بن کر آ جائے اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دے وہ طریقے سے کہ امام آج کل کہاں، تو جوش میں آ کے میں بتا بھی دوں گا امام کہاں، لیکن حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ نہیں ٹلیں گے اپنی جگہ سے، ان کے سامنے کچھ بھی کہا جائے یہ صرف دیکھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی کہیں تو برداشت کرو، کچھ نہ بولو، اور کوئی دوست بن کے بھی آ جائے تو امام کا راز نہیں بتائیں گے۔ ان میں یہ صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں۔ اب یہ آخری امام کس کو اپنا نائب بنا رہے جس میں اتنا صبر؟ یہاں آج ایک فتویٰ آ جاتا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، تو کتنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر۔ اچھا یہ تو ہے آخری امام۔